یہ ٹی ڈی کوٹے پہ دی جائے گی. اب ہو رہا کیا ہے یہاں پہ؟ جتنے ہمارے ایم ایل اے منسٹر صاحبان ہیں ٹی ڈی کوٹا کسی غریب کو نہیں مل رہا. جو ان کے چاہتے ہیں نا، جو ان کی واہ واہ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس ایکشن کمیٹی کے پروگرام کو روکنے میں سہولتکاری کی، یہ ٹی ڈی کوٹا ان کو ملتا ہے، حقدار کو کبھی نہیں ملتا. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو یہ ان تمام ممبران اسمبلی کے لیے بغیر نام لیے ہوئے کہ ہوش کے ناخن لو. یہ نہ ہو کہ جو نام لے کے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، کل ہم چوکو چڑاؤں میں تمہارے نام لے کے تمہیں یہ عزت دلوائیں. یہ عوام جب الیکشن ہو گیا، کسی نے ووٹ دیا یا نہیں دیا، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سب کی خدمت کرنا. آپ کون ہوتے ہو کہ جی اس نے میری الیکشن میں مخالفت کی، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے ایکشن کمیٹی کو جا کے سپورٹ کیا، لہٰذا اس کا ٹی ڈی کوٹے کا مجھے حق نہیں بنتا؟ یہ باتیں نہیں چلیں گی. حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا. اور دوسری بات، جو ریٹ آپ نے اتنا بڑھا لیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کے اندر 5 سے 6 ماہ 4-5 ماہ علاقہ برف کی وجہ سے کٹ جاتا ہے؟ آپ دنیا کی باتیں کرتے ہو کہ دنیا میں جنگلات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کوئی ہرے جنگلات نہیں کاٹتا، اور نہ ہم آپ کو کہیں گے کہ ہرے جنگلات کاٹو. لیکن اس ریاست سے یہ تو پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم نے ان کو متبادل انتظام کیا دیا؟ کیا سردیوں میں یہ مر جائے؟ پہلے ان کو متبادل نظام دو، اس کے بعد تم اگلی قانون سازی کرو، اس کے بعد تم ان کا ریٹ بڑھاؤ. ریٹ بھی تم نے بڑھا دیا، متبادل انتظام کوئی نہیں دیا. خود تم جا کے بیٹھو بڑے بڑے گھروں میں، اے سی کے مزے لو، یورپ کے مزے لو، اسلام آباد کے مزے لو، اور ان غریبوں کو تم 5 سے 6 ماہ برف اور سردی میں چھوڑ کے چلے جاؤ اور پھر کہو کہ تمہیں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں چلے گا. تمہیں اس کا متبادل نظام دینا پڑے گا. تیسری بات، بڑے دعوے ہوتے ہیں ٹوریزم انڈسٹری کو، جی ہم بڑھوان